چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو بخار محسوس ہوا، اور آپ کہنے لگے کہ یہ اس زہر کا نتیجہ ہے جو ایک یہودی عورت نے خیبر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، اور آپ کو ایک بھنی ہوئی بکری میں زہر ڈال کر آپ کو کھلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقمہ توڑ کر جب اپنے منہ میں ڈالا، اس لقمے میں سے آواز آئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن آپ یہ کہتے تھے کہ یہ بخار اسی زہر کا اثر ہے، کیونکہ ایک لقمہ تو آپ کھا چکے تھے۔ آپ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدینہ منورہ میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ بخار کی شدت بڑھنے لگی، بخار کبھی بہت زیادہ ہوتا تو کبھی بالکل ختم ہو جاتا، اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میری جگہ پر امامت کی ذمہ داری سنبھالو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا دل نرم ہے، میں رقیق القلب ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں ادا کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ میرا حکم ہے، تم کو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے، جوق در جوق آتے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے۔ آپ بیماری کی حالت میں ہیں، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کی خبر عرب میں اور اطراف میں پھیلی تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور جنہوں نے آپ کی شہنشاہیت کو دیکھا کہ اب آپ کے اثرات عرب اور دنیا تک پھیل چکے ہیں، تو ایسے کچھ جھوٹے لوگ وہ ویٹنگ لسٹ کے اندر انتظاری کر رہے تھے کہ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا یا آپ بیمار ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ انہی میں مسیلمہ کذاب تھا، انہی میں اسود عنسی تھا، انہی میں سجاح نام کی ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کی۔ اس نے بولی چلو بہتی گنگا میں اپن بھی ہاتھ دھو لیں گے۔ اب جب سبھی دعوے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبولیت ملی، ہم بھی ایسے جھوٹے نبی بن کر اپنا بھی ایک بہت بڑا امپائر کھڑا کر دیں گے۔ مگر اللہ کے نبی تو اللہ کے سچے پکے رسول تھے، اور قرآن میں آیت نازل کر دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ خاتم النبیین۔ اب نبوت پہ یہاں پہ اسٹیمپ لگ چکا ہے، لاک لگ چکا ہے، تالا لگ چکا ہے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ مگر آپ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے امت کی فکر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ آپ کے بیماری کی خبر سن کر روم کے بادشاہ نے واپس عرب کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا لشکر ترتیب دیا، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی، ان کو اس لشکر کا امیر بنایا، اور کہا کہ جا کے روم کے اس لشکر کا مقابلہ کرو جنہوں نے تمہارے والد حضرت زید ابن حارثہ کو شہید کیا تھا، اور کہا میرے نظروں کے سامنے یہ لشکر فوراً روانہ ہو جائے۔ دیکھو دین کی کیسی فکریں تھی، بیماری میں ہے، وفات کا وقت بالکل قریب ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، نماز پڑھانے کا حکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے چکے ہیں، اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے پاس رکنے اور اپنی خدمت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ دین کا تقاضا آیا فوراً روانہ کر دیا مدینے سے باہر۔ صحابہ اکرام نکلے مدینے کے باہر، تھوڑے دور پر جا کر پورے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دے دیا، کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، ہم لوگ یہی رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھتے رہیں گے طبیعت کے،
اور جب آپ کو افاقہ ہو جائے گا، پوری طرح سے صحت یاب ہوں گے، پھر ادھر سے ادھر ہی روانہ ہو جائیں گے۔ مگر آپ کی طبیعت تو دن بدن بگڑ رہی تھی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس رات کو یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ دونوں عالم کے سردار، آفتاب و ماہتاب، ہدایت کا نور جنہوں نے پوری دنیا میں عام کیا، ان کے گھر کا یہ عالم کہ گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک یہودی عورت کے پاس گئی اور اس سے ادھار تیل مانگ کر لے کر آئی۔ اب مرض بڑھتا گیا۔ جس دن آپ کا وصال ہوا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری اور پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑی سی بشاشت پیدا ہو گئی، چہرہ بالکل کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے سے یہ کہا، موت کا فرشتہ جب آیا روح کے کھینچنے کے لیے، آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن آخری مرتبہ اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی امت سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیکھو امت سے اتنی محبت ہے، کیا امت کو بھی اتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہم تو جھوٹے دعوے دار ہیں صرف محبت کے، لیکن آپ کو اتنی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسجد میں تشریف لائے، صحابہ اکرام بے حد خوش ہو گئے۔ فجر کی نماز چل رہی تھی مسجد میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا پیچھے ہٹنے کا۔ آپ نے کہا نہیں، مصلی پہ جمے رہو، اور ایک طرف بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد پھر صحابہ کو خطاب کیا اور کہا کہ میرے صحابہ، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر یہی حکم دیا اور کچھ نصیحتیں کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا جاؤ اب اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے مسجد نبوی میں ہی پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر جب سب نے دیکھا کہ اب تو آپ کا چہرہ بالکل کھلا ہوا ہے، سب اپنے اپنے گھروں پر تشریف لے گئے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ موت کا فرشتہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک پیالے میں پانی تھا، وہ پیالے میں اپنے ہاتھ کو ڈبوتے اور چہرے پہ ملتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، موت کے سختی میں میری مدد فرما، اللہم اعنی فی سکرات الموت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے سے یہ کہا کہ اے فرشتے، جو روح نکالنے کی تکلیف ہے کیا وہ میری پوری امت کو ہوگی؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، آپ کی امت کو بھی ایسے ہی تکلیف ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری امت کو جو تکلیف ہوں گی وہ پوری تکلیف آج تو مجھے دے دے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت کو بھی ایسے ہی تکلیف۔ اور اس کے بعد موت کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی خبر باہر پہنچی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی عورتوں کے پاس گئی اور باقی امہات المومنین کے پاس گئی۔ پھر رونا دھونا جب شروع ہوا، اس کے بعد باہر جو صحابہ تھے ان کو بھی پتہ چلا، وہ سب دوڑے ہوئے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ اپنے گھر پہ گئے ہوئے تھے، اس لیے کہ صبح میں آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا تو سب صحابہ گھروں پر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو ننگی تلوار وہ اپنے ہاتھ میں لے کر نکل گئے اور کہنے لگے کہ جو منافق یہ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہیں، آپ تو واپس آنے والے۔ صحابہ بالکل پریشان حال تھے، جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خطبہ دیا اور کہا لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہے جیسے ان سے پہلے اللہ نے رسول بھیجے تھے۔ افئن ماتا، اگر وہ دنیا سے پردہ فرما جائے تو کیا تم لوگ ایمان سے پھر جاؤ گے؟ لوگ سنبھل گئے، تب ان کو یقین ہوا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ اب مشورہ ہونے لگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما رہے تھے اس جگہ سے آپ کو تھوڑا پیچھے لیا گیا اور اس جگہ پر صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عباس، میرے بھائی فضل اور میرے دوسرے بھائی قسم اور حضرت علی، ان چاروں نے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا۔ اختلاف ہوا آپس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے یا کپڑے نکال کر غسل دیا جائے۔ تو سب پر غشی طاری ہو گئی اور گھر کے کونے میں سے آواز آئی کہ نبیوں کو کپڑوں کے ساتھ میں غسل دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پانی ڈالنے لگے اور ان چاروں نے مل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا جاری رکھا۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت قشران تھا، وہ کہنے لگے کہ میں بھی یہ تبرک حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے ہاتھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی آئے اور غسل میں شریک ہو گئے۔ غسل دینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبیوں کی نماز جنازہ پوری امت پڑھتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھائی۔ سب سے پہلے مرد آتے گئے، جو جیسے آتے گئے وہ اپنے اعتبار سے نماز پڑھ کے، کیونکہ چھوٹی سی جگہ تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا، صحابہ اکرام میں پہلے مردوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر عورتوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر بچوں نے آ کر نماز جنازہ پڑھی۔ اس ترتیب کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح کے وقت میں انتقال ہوا اور دوسرے دن زوال کے بعد یعنی ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی، اس لیے کہ صحابہ کی تعداد بھی کم نہیں تھی، نماز جنازہ پڑھنے والے آ رہے تھے اور نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، اس لیے اتنا زیادہ وقت لگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کرا دیا گیا، آپ نے پردہ فرما لیا اس دنیا سے۔ اب میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگلے جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کا پورا حلیہ مبارک اور آپ کے اخلاق مبارک بیان ہوں گے۔ اس لیے اگلے جمعہ کو وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں اور ایک مرتبہ سب مل کر زور سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔